السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی ان المساجد للہ۔ وقال علیہ الصلاة والسلام احب البلاد عند اللہ مساجدها وأبغض البلاد عند الله أسواقها۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، بھئی یہ جو تقسیم کرنے کا ایک آدھا گھنٹہ کے لیے موقف کرو۔ بیان کرنے والا چائے نہیں پیا، آپ لوگ چائے کیوں پیو گے؟ ہم خود چائے نہیں پیے، ایک جگہ بیان کیے، دوسری جگہ بیان کیے، اب تیسری جگہ بیان کر رہے ہیں۔ ہم چائے نہیں پیے تو سننے والے بھی قربانی کے ساتھ سنیں۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی بیان کرنے والا پیاسا ہے، سامنے بیان سننے والا ماشاءاللہ باٹلوں پر باٹلیں پیتا جا رہا ہے۔ تو جب بیان کرنے والا قربانی دے تو بیان سننے والوں کو بھی، اور یہ اصول کے خلاف ہے۔ بیان ایک درس ہے، بیان ایک ذکر ہے۔ بیان کے درمیان چائے کا تقسیم کرنا ذکر کی توہین ہے۔ جیسے ذکر کی مجلس لگی ہوئی ہو، کلمہ طیبہ کا ورد کیا جا رہا ہو، بیچ میں چائے پئیں گے، نماز ہو رہی ہے، بیچ میں چائے پئیں گے، کیوں بھائی؟ تو ہمیشہ یاد رکھیں اصول، بیان کے درمیان چائے تقسیم کرنا، بسکٹ تقسیم کرنا، پانی تقسیم کرنا۔ پانی البتہ اجازت ہے، چلو پانی تو پانی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی کے ذریعے سے زندگی ملتی ہے۔ پانی نہیں پیو گے تو کس طرح آپ کو بشاشت ملے گی؟ حلق سوکھ جائے گا۔ تو اس لیے پانی کی اجازت دی گئی ہے بیان میں، جیسے طواف میں اجازت ہے۔ الطواف کالصلاۃ، بعض چیزوں کی اجازت ہے، بعض چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم ہمیشہ یاد رکھیں، انشاءاللہ توجہ سے بات سنیں، ٹھیک ہے بھائی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا
عزیزو بزرگو، اللہ نے انسان کی زندگی میں کچھ مراحل لاتے ہیں۔ زندگی ہم میں سے ہر ایک کی محدود، ہر ایک کی زندگی محدود ہے۔ کوئی یہاں پر لامحدود زندگی لے کر نہیں آیا۔ هو الاول ليس قبله شيء، هو الآخر ليس بعده شيء، هو الأول بلا بداية والآخر بلا نہایہ۔ اللہ اکیلی ذات وہ ہے جس کی کوئی مبتدا نہیں، جس کی کوئی منتہا نہیں۔ اللہ اکیلا تھا، اکیلا ہے، اکیلا رہے گا۔ اسی لیے قل هو اللہ احد کا ترجمہ اللہ یہ کہے غلط، اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے، ایک ہے نہیں۔ ایک کے ساتھ دو ممکن ہیں، اکیلے کے ساتھ دو ممکن نہیں۔ اگر کوئی پوچھے آپ کون کون تشریف لائیں، اگر جواب میں آپ کے سامنے یہ کہا جائے میں اکیلا آیا ہوں، تو کیا سوال کرنے والا پھر آ کر یہ پوچھے گا اور کون آئے؟ نہیں، کیوں؟ اکیلا میں حد ہے، اکیلے میں تحدید ہے، اکیلا شرکت سے خالی ہے، اکیلا خود بتا رہا ہے اکیلے کے ساتھ شرکت کا تصور بھی ناممکن ہے۔ اسی طرح صرف اللہ کی ذات اکیلی تنے تنہا وہ ذات ہے جو لم یزل ولا یزال حیا قیوما عالما قدیرا سمیعا بصیرا۔ وہ اکیلی اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جو لامحدود اپنے اندر کوئی صفت رکھتا ہو۔ یہاں تک کہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو سبب وجود کائنات کہا جاتا ہے، تمام کائنات کے وجود میں لانے کا ذریعہ، وجود میں لانے کا سبب، وجود میں لانے کی علت، وجود میں لانے کی وجہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول کے اندر بھی لامحدود صفات نہیں، آپ کے اندر بھی لامحدود صفات نہیں۔ آپ کی رحمت محدود، آپ کی نبوت محدود، یہ الگ چیز ہے۔ آپ کی نبوت کو اللہ نے تمام نبیوں کی نبوت سے وسیع نبوت بنائی۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے انا کنت نبی و آدم بین الماء والتین، میں نبی اول بھی ہوں، میں نبی آخر بھی ہوں۔ نبی اول ظہور کے اعتبار سے، نبی آخر وجود کے اعتبار سے، میں نبی اول ہوں، مجھ سے پہلے کوئی نبی نہیں۔ جس وقت آدم علیہ السلام کو پانی اور مٹی سے اللہ نے پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، اسی وقت اللہ نے حضور کو نبوت دے دی۔ اس وقت سے لے کر آپ نبی خاتم بن کر تمام کی نبوت پر مہر لگاتے 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 آپ کی نبوت تا قیامت اللہ نے باقی رکھا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نبی ہادی ہیں۔ ہادی کسے کہتے ہیں؟ تا قیامت رہبری کرنے والے۔ چنانچہ قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں کے ذریعے سے امت کی رہبری کرتے رہیں گے۔ جب جب امت کی ضرورت پڑے گی، خوابوں میں آ کر سرکار کی رہبری ہوگی، دعوت و تبلیغ اللہ کے رسول علیہ السلام کے خواب میں اشارے کا نتیجہ، دارالعلوم دیوبند اللہ کے رسول علیہ السلام کے خواب میں اشارے کا نتیجہ۔ اسی طریقے سے دنیا میں بڑے بڑے ایسی تحریکیں جس کی طرف سرکار کا اشارہ ہوا، اور اسی اشارے پر وہ تمام تحریکوں کو اللہ نے حیات بخشی۔
میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہم محدود صلاحیت والے، ہماری زندگی محدود، ہمارے سوچ محدود، ہمارے جذبات محدود، ہمارے خیالات محدود، ہمارے خواہشات محدود، ہماری فکریں محدود، ہماری طاقت محدود، ہماری استعداد محدود، ہمارے ہر ایک چیز کو اللہ نے محدود بنایا، اور اس لامحدود کو لامحدود بنانے کا راستہ بھی بتایا۔ تم اگر چاہتے ہو تمہاری صلاحیتیں جو محدود ہیں وہ لامحدود بنے، تم چاہتے ہو تمہاری بات جو محدود ہے وہ لامحدود بنے، تم چاہتے ہو تمہارا صدقہ جو محدود ہے وہ لامحدود بنے، تم چاہتے ہو تمہارے ایصال ثواب جو محدود ہے وہ لامحدود بنے، تم چاہتے ہو تمہاری زندگی جو محدود ہے وہ لامحدود بنے، تو تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ لامحدود کے ساتھ جڑ جاؤ، تمہاری ہر چیز لامحدود بن جائے گی۔ کس کے ساتھ جڑ جاؤ؟ محدود جڑ جاؤ لامحدود کے ساتھ، زوال جڑ جاؤ لازوال کے ساتھ، میت جڑ جائے دائمی حیات کے ساتھ۔ وہ کیسے؟ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے لوگو اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو کبھی ان کو مردہ مت کہو، وَلَا تَقُولُوا، ہرگز مت کہو اللہ کے راستے میں جو شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب علماء سے پوچھئے ارے بے زندہ تو صرف اللہ ہے، یہ شہید کیسا زندہ، کیسا زندہ، کیسا زندہ؟ ایک ہوتا ہے حقیقی زندہ، ایک ہوتا ہے حکمی زندہ۔ زندہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقیقی زندہ، ایک حکمی زندہ۔ حقیقت میں تمہارے درمیان شہید نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس نے اللہ کی دی ہوئی محدود زندگی کو اللہ کے ذات کے ساتھ جب جوڑ لیا، اور اللہ کی ذات لامحدود ہے، اس کی زندگی بھی لامحدود ہو گئی، اس کی زندگی بھی لامحدود۔ مثال یہ مسجد زائل ہونے والی، لیکن اینٹیں زائل ہونے والی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اس میں زلزلہ ہو، کائنات سب کے سب تباہ ہو۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، سب تباہ ہو جائیں گے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ مسجدیں کا حکم کیا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے، اللہ والوں کا حکم کیا ہے، برگزیدہ بندوں کا حکم کیا ہے؟ تو اللہ بتاتے ہیں ایک ہے تیرے گھر کی اینٹ، ایک ہے اللہ کے گھر کی اینٹ، تیرے گھر کی اینٹ کی نسبت تیرے گھر سے ہے، اللہ کے گھر کی اینٹ کی نسبت اللہ سے ہے۔ تیرا گھر زوال کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ کا گھر لا زوال کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تیرا گھر زائل، اذا زلزلت الارض زلزالها، تیرا گھر زائل ہو جائے گا، لیکن اللہ کا گھر اللہ آسمانوں پر اٹھا لیں گے، جنت کا حصہ بنا دیں گے۔ یہ زائل ہونے والی جگہ نہیں ہے، اسی لیے حضرت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہے، فرمایا جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہوا ما بین ممبری و روضتی یا ما بین ممبری و حجرتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے گھر اس کے درمیان جو بھی جگہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے، یہ جنت کا حصہ ہے۔ جیسے کہ تمام حجاج جانتے ہیں اس بات کو کہ جنت کے حصے میں مستقل بڑے اہتمام کے ساتھ جایا جاتا ہے،
بیٹھا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، اللہ سے التجا کیا جاتا ہے، میرے پروردگار تو نے اس زمین کے حصے کو جنت کا حصہ بنایا، یا اللہ اس حصے پر جو بھی آ کر بیٹھا اور کچھ بھی کھایا اور قسم کھایا بعد میں نے جنت میں جا کر کھجور کھا کے آیا ہوں، جنت میں جا کر انگور کھا کے آیا ہوں، جنت میں جا کر پانی پی کے آیا ہوں، جنت کو جا کر آیا ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا قسم وہ پورا ہو جائے گا، وہ حانس نہیں ہوگا، اس کی قسم صحیح قسم، سچی قسم، وہ جھوٹا نہیں ہے، کیوں؟ یقیناً وہ حصہ جنت کا ہے۔ اسی لیے تمام عربوں میں، لبنانیس، سوریا، یہ تمام ممالک کے لوگ، اردن، وہ سب ممبر رکھتے ہیں کونے میں۔ کیا رکھتے ہیں؟ مسجد کے حی علی الصلاۃ کے کونے میں ممبر رکھتے ہیں، وہاں سے لے کر وہاں تک ان کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد، وہاں بھی ممبر درمیان میں نہیں، کونے میں تھا، ان کی تحقیق ہے۔ چنانچہ روضۃ من ریاض الجنہ، آپ ریاض الجنہ جائیے، کونے میں آپ کو ممبر نظر آئے گا، آج بھی ہے۔ اللہ کرے سب کو ریاض الجنہ کی دیدار، سب جائیں گے بھی انشاءاللہ۔ شوق سے مت جاؤ، عقیدت سے جاؤ، شوق سے نہیں۔ ایک بڑا مجمع شوق سے جاتا ہے، عقیدت سے نہیں جاتا، جس کی وجہ سے شوق تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے آئس کریم کھانے کا شوق، کتنا کھاؤ گے؟ ایک کھایا، دو کھایا، تیسرا جب پیش کیا، اے بس گئی کہ وہ چٹ لیا۔ پھال کھانے کا شوق، شیخاں کھانے کا شوق، چائے پینے کا شوق، بیڑی مارنے کا شوق۔ لوگوں کا الگ الگ شوق ہوتا نہیں ہوتا؟ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، حضرت رمضان میں بیڑی سونگھ سکتے ہیں کیا حضرت؟ میں پوچھا کی بھائی؟ نہیں حضرت بہت بے قرار ہوتی، کیا بھی نہیں، کرچیف کے اندر بیڑی رکھ لے کو ناک کو جیسا کا ہلو سونگھ لے تو ذرہ جان میں جان آتی، دل ہی دل میں یہ خیال آئے گا میرا یار میرے بالکل قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہیں دور نہیں ہے، ذرا تسلی، ذرا سکون۔ جیسے قاری ظہیر صاحب سے کسی نے کہا، حضرت جنت میں بیڑی ملے گی؟ میواتی نے پوچھا، اجی جنت میں بیڑی ملے گی؟ حضرت نے فرمایا ہاں ملے گی، لیکن جلانے کے لیے جہنم جانا پڑے گا۔ اس کو جلانے کے لیے کہاں جانا؟ جہنم میں جاؤ کو ذرہ سلگا لے کو آنا، یہاں تو آگ نہیں ہے۔ تو لوگوں کا الگ الگ شوق سے نہیں، کعبہ دیکھنے کا شوق، عمرہ کرنے کا شوق، ایک بڑا مجمع جاتا ہے، لیکن جانے کے بعد خر عیسیٰ بچفر حج رفت، چون باز آیت خر شد، گدھا حج کو گیا، واپس آنے کے بعد گدھے کا گدھا ہی رہا۔ تم کتنے بے شرم ہو، عمرہ گئے، روزے اقدس پر حاضری دیے، کیا خواب تم نے حاضری دیا؟ سرکار کے روزے پر حاضری دے کر اگر تمہارے اندر سنت کی اہمیت پیدا نہ ہو، توبہ استغفار کی توفیق نہ ہو، تمہاری زندگی نہ بدلے، تمہارے بال نہ بدلے، تمہارے کھال نہ بدلے، تمہارے چال نہ بدلے، کیا خواب تم نے روزے اقدس پر حاضری دی؟ تم سے بڑا منافق کون جو گیا اور ایک سلیوٹ مار کر آیا؟ ارے اللہ کے بندے، روزے اقدس پر حاضری سے پہلے آدمی کا دل دہل جانا چاہیے، کیفیت بدل جانی چاہیے، آنکھوں میں آنسو بہہ جانا چاہیے، دل اور دماغ ٹھکانے پہ آ جانا چاہیے۔ روزے اقدس پر حاضری سے پہلے انسان کی کیفیت بدل کر توبہ کرنا
چاہیے یا اللہ یہ چہرہ جو لے کر سرکار کے سامنے جا رہا ہوں یہ وہ چہرہ ہے جو جھوٹا، جو مکار، سود خور، حرام خور اور تمام کے درمیان یہ ایک نمبر کا مکاری چہرہ ہے، منافقانہ چہرہ ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے میں کون ہوں، میں کیا ہوں، پوری کارگزاری موجود ہے۔ یا اللہ مجھے حضور کے سامنے پہنچنے سے پہلے ایسی توبہ کی توفیق عطا فرما کر میرے گناہوں کا اس طرح معاف فرما دے، میں سلام کروں سرکار کے طرف سے سلام کا جواب آئے، ورنہ ہم کہیں گے لبیک اللہم لبیک، اللہ کہے گا لا لبیک۔ کیا ضرورت ہے آنے کی نالائق؟ جیسے ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں، جب مہمان آتے ہیں بعض مہمانوں کا بڑا ویلکم ہوتا ہے، بڑا انتظار ہوتا ہے، بڑی بے چینی کے ساتھ، آئیے آئیے آئیے، ارے آئیے، آپ کا بڑا انتظار تھا، ہماری بڑی سعادت آپ آئے، جاتے وقت بھی آپ آئے بڑی خوشی ہوئی، آپ آئے بڑی خوشی ہوئی، بار بار سعادت مندی ہوگی میری کہ آپ خدمت کا موقع دیتے رہیں۔ یہ سب عقیدت کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، مخلصانہ استقبال کیا جاتا ہے، بڑا احترام کیا جاتا ہے، اور دل سے کہتے ہیں کہ واقعتاً آپ کی آمد ہمارے لیے انتہائی مبارک۔ بعض لوگ بھائی جان آرو بھائی جان کہاں باہر تو محلے میں چھو، محلے میں نہیں میں ذرا باہر جا رہا ہوں، نہیں بھائی جان تھوڑی دیر رکھو بیٹھے بعد میں آ جائے تو، نہیں بھائی جان میں آنا چاہ رہا ہوں، ارے نہیں بھائی باہر نکل گا میں، فوراً بیوی کے نہیں باہر ذرا لگ دلو جی ہرا دیتے انہیں۔ کون کی گاؤں گلی والے سب بھائی جان کو تو ہمارے یہاں حقیقی بھائی جان سے بھی زیادہ رچ جاتی ہیں سب، کون کی انہیں بھائی جان۔ آج کل ٹوپی پہنانے کے بعض کوڈ ورڈز ہیں، کیا پہنانے کے؟ ماموں کر کو بولنا ماموں کے سائز کی ٹوپی پہنانا، چچا کر کو بولنا چچا کی سائز کی ٹوپی پہنانا، دوست کر کو بولنا دوست کی سائز کی ٹوپی پہنانا، بھائی جان کر کو بولنا بھائی جان کے سائز کی ٹوپی پہنانا، دادو کر کو بولنا دادو کی سائز کی ٹوپی پہنانا، بھیا کر کو بولنا بھیا کی سائز کی ٹوپی پہنا کو دیکھتی، سائز برابر ہے کیا؟ نہیں، اس کے بعد ہلو گرم ٹوپی پہناتی، اب سائز برابر ہے کیا؟ نہیں، پھر اس کے بعد ٹوکرا پہناتا تھا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسو۔ تو یہ جو رشتے ہیں یہ تمام رشتے جھوٹے، سرکار سے ہمارا رشتہ سچا کب تک؟ آخر دم تک۔ اور تم سچے رشتے کے غدار، تم سچے رشتے کے غدار، عارضی رشتے کے وفادار کہاں سے ہو سکتے ہو؟ اللہ کا رشتہ سچا رشتہ، اس کے تم غدار، رسول کا رشتہ سچا رشتہ، اس کے تم غدار، لا الہ الا اللہ کا غدار، محمد رسول اللہ کا غدار۔ کیا وہ اسلام کا وفادار ہو سکتا ہے؟ رمضان کا وفادار ہو سکتا ہے؟ روزوں کا وفادار ہو سکتا ہے؟ تراویح کا وفادار ہو سکتا ہے؟ زکوٰۃ کا وفادار ہو سکتا ہے؟ مسجد کا وفادار ہو سکتا ہے؟ ان خیالستو محالستو جنو، فطرت میں غداری ہے، سب کے ساتھ غداری کرے گا۔ اسی لیے کہا بے نمازی چاہے وہ کتنے اچھے اخلاق والا ہو جہنم میں جائے گا۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ کیسے جناب جہنم میں آنا ہوا؟ جناب جی جہنم میں کیسے آنا ہوا؟ نہیں بھئی نمازہ نہیں پڑھتے تھے، مسجد کو چندہ دیتے تھے۔ بعض لوگوں کی ہر محلے میں ہی بعض لوگ کیا ہونا ہمارے پاس لے لو بھائی، نماز کو ایک نکو بلاؤ، ارے تیری ایسی کی تیسی۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول سے چندہ لے کو کون سی مسجد میں برکت آئے گی؟
یاد رکھنا میرے عزیز بھائیوں، متقی لوگوں کا چندہ، فقراء کا چندہ، مساکین کا چندہ، غریبوں کا چندہ، محنت کی کمائی کا چندہ، آنسو بہا کر، پسینہ بہا کر، حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ دینے والوں کا چندے سے جو مسجد بنائی جائے گی، اس مسجد میں آنے والا متقی بن کر جائے گا۔ یہاں کوئی بھی آ کر بیٹھ جائے، کیا مجال کہ اس کی اصلاح نہ ہو، اس کی تربیت نہ ہو، وہ رحمتی بن کر نہ نکلے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس کی نماز اسے گناہوں سے نہ روکے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ آج مساجد میں آنے کے باوجود سدھرتے کیوں نہیں؟ مسجد خود ناجائز پیسوں سے بنائے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے، حضرت معاف کرنا، تمہیں جس مسجد میں نماز پڑھ پائے نہ ہاؤ، وہ آدھی مسجد غریباں بیواؤں سے دبائے سو۔ کتنی مسجد بولو؟ کسے؟ مسجد بولے تو دبا سکتی ہیں کیا؟ بولے بھی دبا سکتے ہیں؟ ہر ایک حق ادا کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسجد نبوی بنائی، سب سے پہلے یتیموں سے آپ نے خریدا، پورا مال دیا۔ یہ الگ چیز ہے۔ انہیں یتیمات بول رہی، ہمارے طرف سے آج کی زمین فری بھائی، الحمدللہ۔ نہیں بھائی، پوری زمین فری، الحمدللہ۔ میں یار اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرے عزیز دوستو، اس مسجد میں ماشاءاللہ کچھ سکون محسوس ہو رہا ہے، کچھ نورانیت، کچھ کشش۔ وہ ہر مسجد میں اس طرح کی کیفیتیں نہیں ہوتی۔ مسجد ہر ایک اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر پوری مساجد ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اللہ کے بندو، تم نے مسجد کی تعمیر کون سے پیسوں سے کی؟ کون سے پیسوں سے کی؟ ایک صاحب، میں نے کہا بھئی زکوٰۃ مدرسے کو ادا کرو، زکوٰۃ مدرسے کو ادا کرو۔ نہیں مولانا 8 لاکھ روپے دے ڈالیا، مولانا بھی 8 لاکھ روپے ڈالے، کہاں سے دیے؟ نہیں مسجد کی چھت پہ دے دیا۔ ارے لوز آدمی، مسجد کو بولتی زکوٰۃ دیتی کیا جی؟ مسجد کو زکوٰۃ دیتی؟ یہ مسائل ہمارے ساتھیوں کو خود نہیں پتا، مسجد کو زکوٰۃ وصول کر رہے، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، کہے کا جزاک اللہ، اللہ دے گا، رے زکوٰۃ کے پیسے وصول کر کو میرے گھر کو جزاک اللہ، یعنی اللہ جزاک اللہ بدل، جزاک اللہ کا معنی کیا؟ کون بدلہ دے گا؟ اللہ کو ناراض کر رہا ہے زکوٰۃ دے کر مسجد کو۔ جس وقت زکوٰۃ کے بارے میں کہا گیا بے زکوٰۃ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس کے زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی طرف سے حکم ہے زکوٰۃ ادا کرو، تو منافقوں کی جماعت بیٹھ کر بات کر رہی تھی، بھئی اب تک تو ہم سوچ رہے تھے مسلمان غریب ہو گئے، فقیر ہو گئے، لاچار ہو گئے، مسکین ہو گئے، اب سننے میں آیا کہ مسلمانوں کا اللہ بھی غریب ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اللہ مانگ رہا ہے زکوٰۃ۔ اللہ کیا مانگ رہا ہے؟ زکوٰۃ مانگ رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر گزر رہے تھے، صدیق اکبر سمپل انسان، نارمل طبیعت، بڑی اعلیٰ درجے کا سنجیدہ مزاج۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھیں گے بھئی ان کو زیادہ غصہ نہیں آتا، ان کو زیادہ غصہ نہیں آتا، ان کو زیادہ غصہ نہیں آتا، ویسا ایک مجمع ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جن کو زیادہ غصہ نہیں آتا کہتے بھی ہیں، لیکن جہاں غصہ آنا وہاں بھی نہیں آتا، گدھا ہے،
گدھا ہے گدھا، جہاں غصہ آنا وہاں بھی غصہ نہیں آ رہا، گدھا۔ چنانچہ صدیق اکبر گزر رہے ہیں، کان میں آواز پڑی، ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہو گیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر سیدھا گئے، ایک ہی چک پنچ، ایک ہی چک کیا دیے؟ پنچ۔ کسے؟ جو منہ سے آواز نکلی اسی جگہ پر پنچ۔ سکھ کو رکھنا کرتے بھی سیکھیں گے، سیکھیں گے آج ہی دم میں سیکھیں گے بھائی، ضرورت پر۔ کس پر؟ ایک ہی چک کیا؟ پنچ، ایک ہی چک، زیادہ نہیں۔ مارے گا تو بھی برابر جگہ مارنا، ایسا مارنا دوبارہ نہیں اٹھنا۔ کہو انشاءاللہ۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ ابے ہم لوگ قرآن سنتے ہی کہاں، بتائیے کہاں سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کتنا قرآن جانتے ہیں ہم؟ مسلمان تو ہیں بلا شک و شبہ۔ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولو، اگر تم سے کوئی آ کر پوچھے بھئی تمہیں لوگا مسلمانہ بھی قرآن کے 10 باتاں بولو، بول سکتے ہیں کیا بھی؟ وہ بھئی وہ نماز پڑھو گرو کوئی نہیں، وہ ایک آیت معلوم مجھے، زکوٰۃ دیو، حج کرو، روزہ رکھو گرو، وہ قرآن بولتا بھی۔ یہ گلخن علی تاج بولتا سو نماز پڑھو حج کرو، یہ بولتا ہے، اس کے علاوہ کیا بھی بولتا ہے؟ نہیں قرآن کیا کہتا ہے قرآن؟ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جو مقابلے میں ہے اس کے برابر تم بھی اپنی طاقت تیار کرو۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ صرف ہاتھوں کی، زبان کی، بدن کی، نہیں، مقابل میں دیکھو کیا طاقت ہے۔ اگر وہاں ایجوکیشن ہے تم بھی یہاں اپنی ٹیم میں ایجوکیشن کی ترغیب دو۔ ہمارے یہاں پڑھے لکھے کتنے بھائی؟ 4 جنے ڈگری ہولڈر ہیں ہمارے محلے میں۔ میں ہمیشہ بولتا سو، ادھر ڈاکٹرز آ رہے ہیں، ہمارے یہاں کمپاؤنڈرز کھڑے ہوئے ہیں، ادھر وکیل، ادھر وکیل کے ڈرائیور وہاں، ادھر پروفیسر، ادھر پیونس، ادھر ایجوکیٹڈ، ادھر ایجوکیٹڈ کے پکاتیاں۔ ایسا کیا بھی ہمیں اپنا تعارف کرانا سو؟ اگر ادھر وکیل ہیں تو ادھر بھی وکیل، ادھر IAS، ادھر بھی IAS، ادھر IPS، ادھر بھی IPS، ادھر ججز، ادھر بھی ججز۔ ہمارے بچوں کو ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اور اللہ کا فضل ہے، ہمارے بچے ذہین میں، فتین میں، ہمت میں، حوصلے میں، پڑھائی میں کوئی کم نہیں ہے۔ اور ہمیں لوگا تو بے خوف رہے، تو بے خوف رہے، تو نے بے خوف نہیں سوچے بے خوف ہو جاتا ہوں، تو پاگل رہے، تو پاگل رہے انہیں پاگل ہو جاتا۔ ہمارے بچوں کو ڈی گریڈ کرنے میں ہمیں فرسٹ نہیں، بیٹا تو پڑھ، ہمت سے پڑھ، نیت کر، بڑی نیت۔ اور ہمارے یہاں پہلے سے پڑھ کو کیا کر رہا؟ میری میکینک کی دکان تو چلانا، تو کتنا پڑھ لیا گا تو بھی آپ کو اسپینر کے پاس بیٹھنا کر گو، ہمیں شروع سے بولے گا تو پڑھتا کیا بھی ہمیں؟ پڑھتا ہے کیا؟ چلر دکان کو دکھاؤ گا، تو کتنا پڑھیا گا تو بھی یہ ہمارے ہے نا کیا مال، چلر دکان، ہمارا یہ مالش تو سنبھالنا سو۔ تو کتنا پڑھیا گا تو بھی ترکاری کی دکان، کتنا پڑھیا گا تو بھی 70 رش تیرے ہاتھ میں، یاد رکھ لے کرو۔ بولے گا تو پڑھتا کیا بھی؟ ارے بولو بھی پڑھتا ہے کیا؟ ہمیں لوگ ایسا بول رہی کہ نہیں بول رہی؟ دیکھ بیٹا، رہی نصیحت کیا اچھی نصیحت کرے گی گلخن، کتنی اچھی نصیحت دے۔ دیکھ بیٹا، رے سن با، ہمارے یہ دادا کی دکان بیٹے، یہ ہمارے دادا کے دادا بھی یہ دکان میں زندگی گزارے سو۔
اس وراثت کو سنبھالنے کی ذمہ داری بڑا یہ وراثت ہے، اسے سنبھالنے کے واسطے اسے پوترے کو تمہیں جنم دے کو ماشاءاللہ مغلیہ سلطنت سنبھالنے والے ہیں، بے پار ڈھنگ سے ہو رہا نہیں، انہیں لاکڑیاں مار لے کو پھر رہا، ذرا دینا کہ تو ہلو کان میں آ کو زکات کا کجیب رہا تو دے بھی رہا، ایسا بول لے کہ پھر رہا انہیں آ کر نصیحت کیا کی سلطنت دے سکا کہ دکان تو سنبھالنا با، کہ دکان تو سنبھالنا با۔ نصیحت ان لوگوں سے کراؤ جو زندگی میں کامیاب ہوئے ہیں، سمجھے بھائی؟ یہ فیل ہوئے سادمیاں کو سب ایک جنرل 6 بار فیل، ایک شخصیت ہمارے درمیان ایک شخصیت 6 بار فیل، ان کو جا کو 10th کوچنگ کے واسطے بٹھا کو ہی، واہ کیا ایجوکیٹڈ پرسنالٹی کو بٹھائی جی تمہیں، انہیں سجدہ رکوع کر کو پاس ہوا سو 10th، وہ بھی ہر سال ایک سبجیکٹ میں پاس ہو کو ماشاءاللہ کائنات میں تاریخ قائم کریں ہی ان کو جا کر تمہیں 10th کے بچوں کو کیسا 10th ایگزام لکھنا کر کو کوچنگ دے رہی سینو جے تمہیں اللہ کے واسطے نصیحت کرو نو کو بابا 6 سال بیٹا سودی نصیحت کرے گا تو 10 سال بیٹی شاگرد دا، تو اس لیے ہمیشہ یلبوڑا سے نصیحت کراناش نہیں، کبھی بھی یاد رکھو آج ہماری قوم جو پیچھے جا رہی ہے وجہ یہ یلبوڑا کی نمائندگی، یلبوڑا کی لیڈرنگ، یلبوڑا کے ججمنٹس، یلبوڑس کے الٹریٹ چیزیں، جس کی وجہ سے ہم سب تباہ ہیں، ہم بھی ڈوبیں گے صنم، سب کو لے کے ڈوبیں گے، یہ کی الو کافی تھا برباد گلستان کرنے کو، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا؟ گلستان کو تو بنگلور، شہر بنگلور کو کیا کہتے ہیں بولو؟ شہر گلستان بولتے کہ نہیں بولتے؟ آج ہمارا جو شہر تباہ ہوا ہے انجام گلستان کیا ہوگا؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ بنگلور کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک میں ان تمام چیزوں پر توجہ دینے کا اللہ نے موقع دیا، لیکن ہم نے غور نہیں کیا۔ اللہ کا کلام ہم سے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، ہر باتوں کو بتا رہا تھا، اور سب چیزوں کو حافظ قرآن نے تراویح میں سنا رہے تھے، سن کر جہاں پر قرآن رویا وہاں پر اس کا رونا نظر نہیں آیا، جہاں پر قرآن نے ہنسایا وہاں اس کا ہنسانا دکھائی نہیں دیا، جہاں پر قرآن نے سمجھایا اس کا سمجھانا سمجھ میں نہیں آیا، جہاں پر قرآن نے راستہ بتایا اس کا راستہ دکھائی نہیں دیا، جہاں پر قرآن نے ہم میں شریعت کو متحد کیا وہاں پر ہم متحد نہیں ہو سکے، جہاں پر قرآن نے الگ جانے کو کہا وہاں پر ہم الگ نہیں جا سکے، جہاں کی تیاری کرنے کو کہا وہاں پر ہم نے تیاری نہیں کی، جہاں خاموش رہنے کو کہا وہاں ہم خاموش نہیں رہے۔ اب قرآن پر ہم نہیں چلیں گے تو منزل ہمیں کہاں ملے گی؟ آج خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہماری زندگیوں کو دائمی بنانا ہے، دائمی صرف اللہ ہے، اللہ کے لیے سانسوں کو قربان کر دو، اللہ کے لیے مال کو جوڑ دو، اللہ کے لیے صلاحیتوں کو جوڑ دو، اللہ کے لیے طاقتوں کو لگا دو، اللہ کے بندے بن کر گزر جاؤ، کبھی ہمیں موت نہیں آئے گی، کبھی موت نہیں، ہمیں کہا جائے گا رحمت اللہ علیہ، کہو انشاءاللہ۔ بہت ساروں کا منہ ہلیا سے نا، میں اصل استاذ ہوں اور میری ایک نظر 400 بچوں میں کون زبان ہلا رہا کون نہیں ہلا رہا سب دیکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی؟ اب میں بیان کرتے کرتے کون کب آ رہی کون کب اٹھ کو جا رہی وہ سب اٹینڈنس لے لیتا ہوں، دوسرے مولویوں کی طرح نہیں،
دوسرے مولوی کی طرح نہیں. کون ہنس رہا, کون پھسپھسی کر رہا, کون نیچے جیب میں کیا کیا نکال رہا, وہ سب ادھر سے نظریں دوڑتی رہتی ہیں. اسکیننگ آئیز. خیر وہ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, ہم لوگ آج جو انشاءاللہ بول رہے نہیں, اس انشاءاللہ میں سستی مت کرو. ختم قرآن میں وہ انشاءاللہ کائنات میں انقلاب لانے والا انشاءاللہ ہے, کوئی معمولی انشاءاللہ نہیں. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تم کچھ نہیں کر سکتے, جو بھی کرے گا وہ اللہ کرے گا. جو بھی کر رہا ہے, جو بھی کرے گا, جو بھی کر چکا ہے, ذرا ہمارے پچھلی زندگیوں کی سستیوں کو دیکھو, پچھلی زندگیوں کی مستیوں کو دیکھو. لوگ صرف شکایت کرتے ہیں, کیا مولانا جی تمہاری حرکتیں کیا تھی, تمہاری زندگیاں کیا تھی, تمہاری حالت کیا تھی, تمہاری زبان کیسی تھی, تمہاری صحبتیں کیسی تھی. تم نے کیا اپنے مظلوموں پر ظلم نہیں کیا؟ کتنے ایسے لوگ بیویوں پر ظلم کرتے ہیں, بددعا نہیں لیے, بچوں پر ظلم کرتے, بددعا نہیں لیے, ماں باپ پر ظلم کرتے, بددعا نہیں لیے, علماء پر ظلم کرتے, بددعا نہیں لیے. یہ تمام ظلم تمہیں بخشیں گے نہیں. یہ تمام ظلم نسلوں کو تباہ کر دیں گے. اس لیے کسی کا نقصان ہو رہا ہے, کوئی بے چین ہے, کوئی بے قرار ہے, کسی کی زندگی میں سکون نہیں, کسی کی زندگی میں عافیت نہیں, کسی کی زندگی میں عزت ہی نہیں. پچھلے ذرا پاسٹ, ہاؤ پاس یور پاسٹ, تم نے اپنی زندگی گزری ہوئی کیسے گزاری, تم نے اپنی گزری ہوئی زندگی کیسے گزاری, ذرا جائزہ لو. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. حشر کے میدان میں اللہ ہمارے اعمال نامہ ہمارے ہاتھ میں دے کر کہے گا, تو کیسی زندگی گزار رہا, ذرا تیری کتاب پڑھ. تیرے فرشتے لکھے سو, میں تیرے فرشتے, یہ کتاب دیکھے گا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ارے کیسی کتاب ہے بھئی, تمام باتیں تو بیٹھ کو ادھر گھوریا, اسے گھوریا, وہاں دیکھا, وہ اشارہ کیا, پورے چیزیں لکھو ہی. ایک ہوتی ہے زبان کی غیبت, ایک ہوتی ہے اشاروں کی غیبت, ایک ہوتی ہے دماغ کی غیبت, ایک ہوتی ہے سوچ کی غیبت, ایک ہوتی ہے خیال کی غیبت. یہ تمام غیبتیں بھی اللہ لکھا ہوا ہے. یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها. حضور سے پوچھا گیا اس کا معنی کیا ہے, فرمایا جو جہاں جو کرے گا حشر کے میدان میں وہ جگہ آ کر گواہی دے گی. اس لیے آج تمہیں یہ مسجد پکار کر کہہ رہی ہے, ارے اللہ کے بندو, کب تک مجھے اس طرح مجبور و معذور بنا کر رکھو گے. تمہارے گھروں کو سجانے کے لیے پیسہ ہے, آلٹریشن کرنے کے لیے ماشاءاللہ بزنس میں وسعت ہے, تمہارے گھروں میں پینٹنگ کرانے کے لیے لاکھ, سوا لاکھ, 1.5 لاکھ روپے خرچ کرنے کا جذبہ ہے, حوصلہ ہے, اور میرا گھر بیوہ کی طرح سفید. بہت اچھا رنگ ہے یہ, لیکن یہ کیا, جب میرے گھر کو اللہ دیکھ رہا ہے, جیب کا کٹا اللہ دیکھتا کہ نہیں دیکھتا؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. دل میں کیا چھپانے اللہ دیکھتا ہے. کیوں بھائی, جیب میں کیا چھپا اللہ نہیں دیکھتا؟ اس میں بعض لوگ نصیحت کرتے ہیں بیوی کو, جائی
تو نقل ہے کیا جی؟ کی کیا ہوا؟ کیا بولے صبح؟ اوپر کے جیب میں 5 روپے بھی 10 روپے رکھو جی بھیا، اندر کے جیب میں 500 بھی 2000 رکھو جی بھیا۔ تمہیں کیا کرے؟ 500 کے نوٹ اوپر اٹھا کر رکھ ڈالے، تمام دوستوں کے سامنے دکھ گیا۔ اب چندے کا جب وقت آیا میں جھوٹ نہیں بول سکا۔ کیوں؟ جیب میں ہاتھ ڈال کر نکال رہا تھا 10، لیکن نکل گیا اللہ۔ دم جائے دمڑی نہ جائے، دم جائے۔ اب گھر میں جاؤ، یہ ہنگامہ تمہارے وجہ سے ہوا، سوئی ایسا ہوا ویسا ہوا۔ اب اللہ دیکھ رہا، اچھا پھر تجھے کرتوں۔ اچانک کھڑے فریکچر، کھڑے کتنے لوگ ہیں، کیا بھی نہیں مولانا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وقت میں ذرا سکن ہوئی، تھوڑی کچھ بھی نہیں، ویسے کتنے کے بار ہو گئے ہیں، کھڑے فریکچر، ٹانگا اوپر، بھاگ بندہ جا ڈاکٹر کیوں لیٹ کو ہے، ٹانگ اوپر بول لیا بیٹا 500 روپے پہ ہوتے باتا کر رہا بھی 50,000 روپے ٹانگ۔ اب ڈاکٹر بول دیا 5 مہینے تک ٹانگ ہلانا نہیں۔ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے سے جان چراتے ہیں اور اللہ کے گھر میں دینے کو مال چراتے ہیں، اللہ ان کے مال کو تباہ کرنے کا راستہ کھول دیتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں ہمیشہ، آج تک غریبوں کو آپ نے ہسپتالوں میں دیکھا کیا بھائی؟ مٹی میں لڑتے رہتی ان کے بچے، سیمنٹا میں گھستے رہتی، کیا بھی نہیں ہوتے۔ ہمارے گھر میں بچے کو فین سے الرجک، فین کا ایگزاسٹ فین، کیا وہ ایگزاسٹ فین کیا جی؟ فین سے الرجک، بچے کو اڑا کو، بچے کو یہ کر کو، چھینکا الرجک، نیمونیا، وہ غریبان کے بچے لڑتے رہتی، کیا بھی نہیں۔ میں پوچھتا ہوں عام طور پر یہ جو علماء کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں، مؤذنین ہیں، جن کی تنخواہ تم لوگوں نے کفن کی تنخواہ بنا رکھی ہے، جس کی تنخواہ، ان کے گھروں میں کیا بیوی بچے نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ بڑی بڑی بیماریوں سے ان کو بچایا، تمہیں کیوں نہیں بچایا؟ فیہ نظر فیہ نظر فیہ نظر، اور کی ضرورت ہے۔ اللہ سے یہ کہہ دینا چاہیے، اللہ میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا، اب میں اللہ تعالیٰ دیکھیے، سود اللہ کی لڑائی کی دعوت دینا، لون اللہ کو لڑائی کی دعوت دینا، اور کریڈٹ کارڈز اللہ کو لڑائی کی دعوت دینا۔ جو انسان حرام میں مبتلا ہے اور اسے اللہ سکون دے دے، تاریخ میں ایک مثال تم نہیں بتا سکتے، لکھ کر رکھ لو۔ حرام میں ہو، ظلم کر رہے ہو، اللہ سکون دے دے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ تیری اولاد میں سے ہی تجھے تباہ کرنے والا بنا کر دکھائے گا، باہر سے نہیں آئے گا تجھے ستانے والا، باہر سے نہیں آئے گا تجھے تباہ کرنے والا، باہر سے نہیں آئے گا تجھے آنکھ دکھانے والا، باہر سے نہیں آئے گا تیرے زندگی کو نقصان پہنچانے والا، گھر ہی میں پیدا ہوگا۔ اس کی مثال ہزاروں نہیں لاکھوں خالی بنگلور میں ملیں گے، اور میرا کام ہی اسلامک جج، دا اسلامک کاؤنسلنگ سینٹر، ہمارا کام ہی قضا کا ہے۔ جتنے گاؤں گلی میں لڑائیاں ہوتے ہیں سب ہمارے پاس آتے ہیں، سب نیوز جو تم لوگوں کے تصور میں نہیں ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ اللہ سب کی حفاظت کرے۔ توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان آیا
سب کو توبہ کرانے کے لیے آیا، سمجھانے کے لیے آیا، ہر ایک کو منانے کے لیے آیا، ہر ایک کو بتانے کے لیے آیا، ہر ایک کو اس کے اوقات پر رکھنے کے لیے آیا، ہر ایک کو یہ سمجھانے کے لیے تو اللہ کا بندہ ہے، خدا بننے کی کوشش نہ کر۔ تو کون ہے؟ تو اللہ کا بندہ ہے، کیا بننے کی کوشش نہ کر؟ خدا بننے کی کوشش نہ کر۔ ہر جگہ پر اے جا جی میں بولا بولو جی، میں بولا بولے جی، نہیں مانا کو تو فون لگا کو دیا، کون تو کون تو؟ بڑا ترون ہے کیا؟ جلابہ ہمارے تو ڈھیلا ہو جاتا۔ بڑے بڑے پہلوانا رمضان میں السلام علیکم مامو، وعلیکم السلام با کی دادا سستو کی کیا کرو رے بیچارے، سست ہوگا با سر کی نماز کے بعد ایک کی چکر آگی با سست ہوگا۔ اللہ بتا رہا تیری حیثیت کے خالی کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، ڈھیلا ہوگا، بڑے بڑے باتیں کرتا۔ اثر میں بڑے بڑے دادا یوں بیٹھنے والے پورے یوں، ارے ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ ارے بولو نہیں ہوتے۔ بڑے بڑے پہلوانا، بڑے بڑے پہلوانا سب ڈھیلے ستریاں کی سکار بیٹھے رہتی۔ کیوں؟ اللہ بتائیے تیری طاقت کی حیثیت صبح سے لے کر شام تک کا دم نہیں پکڑ سکتا، تو اتنے بڑے بڑے باتیں کرتا، ہو کر ڈال دوں، یہ کر ڈال دوں، یہ سب باتیں نہیں کرنا۔ آئندہ سے میرا بندے کی طرح بات کر۔ کیسے بات کر؟ بندے کی طرح۔ فرعون، حامان، شداد، نمرود، ان لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی، اللہ نے تباہ کر دیا۔ وہ باتیں ہم نہیں کرنی چاہیے، کو انشاءاللہ نہیں کرنی۔ بندے بن کر، چھوٹا بن کر، اور بندگی زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ میں تو ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں جن جن کے پاس خاص خاص مکانات ہیں، سنو، گویا وہ اس بات کی طاقت رکھتے ہیں خود خاص اللہ کا گھر بنا سکتے ہیں۔ کیا ان خاص مکانے والے 100 مل کر ایک اللہ کا گھر نہیں بنا سکتے؟ بنائیں گے انشاءاللہ، سب بنائیں گے۔ کون کون بنائیں گے ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ مسجد کو فی الحال کون بھی ذمہ دار، کون بھی مسجد کے کہاں ہیں ذمہ دار؟ کہاں ہیں؟ کون بھی نہیں ہے؟ ہاں ہے کیا؟ کیا ضرورت کیا ہے بتائیے، کیا ضرورت ہے؟ ہاں دیکھیے لکڑیوں کا کام چل رہا ہے، دریچوں کا ہے نا بھائی، لسٹ بنا کر رکھو ہی کیا نہیں، کہاں ہے؟ سبان جو پڑھو، سبان جو ساتھیوں کے سامنے سنو بھائی، کیا نام آپ کا؟ ذرا آئیے، بار بار ادھر آؤ بھائی، سامنے آئیے۔ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں حضرت، ایک لسٹ بنا کر تمام چیزوں ضروریات کے چیزیں، کیا بھائی تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ کا گھر ہم سے مانگ رہا ہے، دیں گے انشاءاللہ؟ اللہ کا گھر کھڑکی مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ کھڑکی۔ کون دے گا کھڑکی بتاؤ؟ ماشاءاللہ، کیا نام؟ جلدی نام بولو۔ کھڑکی والے ذمہ دار 4 نامہ، دروازے 4 نامہ، اس طریقے سے نام آ جانی چاہیے۔ اللہ بڑا ہے، اللہ دے گا، کوئی مشکل نہیں۔ ارے تو کھڑکی دے رہا ہے، اللہ تجھے خاص خاص مکانات دے دے گا، تو ایک دے گا، رمضان میں اللہ تجھے اس کے بدلے میں 70 کیا 700 سے زیادہ انگنت دے دے گا۔ دے گے بھائی انشاءاللہ؟ بولو انشاءاللہ۔ کھڑکی کون دے گا؟ دروازہ کون دے گا؟ کیا بیٹے نام تمہارا؟ کھڑو۔ محمد علی، ماشاءاللہ۔ اور بولو بھائی، اور بولو۔ ہمت، ہمت، ارادہ، حوصلہ، بولو بیٹے جی۔ رضوان خان، واہ 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 واہ، محمد علی رضوان، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے، اللہ مقام بلند فرمائے، آمین بولو جی۔ اور بولو، اور کون تیار ہے دروازے کے لیے؟
دیکھو بھائی دروازے دریچے سب ایک جگہ پر بن رہے ہیں، لکڑیوں کا شارٹیج ہے، لیبر کا پیسہ ہے، تو ہم ساتھی یہ بتائیں انشاءاللہ بھی میں اتنا پیسہ دوں گا، میں اتنا دوں گا، میں اتنا دوں گا، جو پیسہ آپ دیں گے وہ اس جگہ پر لگایا جائے گا۔ کون کون دیں گے بھائی؟ ماشاءاللہ 5000۔ کیا نام حضرت کا؟ ضیاء اللہ خان۔ ہاں بولو بھائی، اور بولو ماشاءاللہ، اور بولو، بولتے رہو۔ بشیر خان صاحب 5000۔ اور بولو بھائی، جی بولو بیٹے، کیا نام؟ جی سید افضل 5000۔ واہ واہ، کیا نام؟ الیاس خان صاحب 5000۔ جی بولو بھائی، بولو جلدی بولتے رہو۔ جی فرمائیے۔ سید نوشاد 5000۔ دیکھو 10,000 سے شروع ہو کر ہوتا تو سب 10 ہوتے تھے، انشاءاللہ اب 5 پہ شروع ہو کو ہلو سب کہاں آگے کر لیں گے۔ ہاں اور بولو بھائی، اور کون؟ جی جی اور بتاؤ۔ ٹھیک 5 ہی صحیح، بتاتے رہو بتاتے رہو، سب نیت کرو سب کے 5000 ہو جانی چاہیے۔ اور بولو۔ ارے واہ واہ، کیا نام؟ سید نیاز 10,000۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور بولو بھائی، اللہ قبول فرمائے۔ ارے آمین بولو جی۔ محمد سردار ماشاءاللہ 10,000۔ 5,000 اللہ قبول فرمائے جی۔ اور بولو 10,000 والے بھی بولو، 5,000 والے بھی بولو۔ اور بتاؤ، ہمت ہمت، کوئی بھی ساتھی نہ چھوٹے، سب بتاؤ جی۔ اور بولیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نیت کرنا، ارادے کرنا، دائیں بائیں ساتھیوں کو دیکھ کر پیار محبت سے ایک مسکرانا، وہ مسکراہٹ 5,000 والی بھی ہو سکتی ہے، 10,000 والی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ اور بولو ماشاءاللہ۔ اور کون ہے؟ فاضل 5,000 اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ اور بولو محمد نواز 10,000 اللہ قبول فرمائے بھائی۔ انہوں لوگ ضد کر لگ بیٹھ گئے، چائے پیے تک انشاءاللہ بولتی نہیں کرو، چائے پیے تک ہمیں آمین نہیں بولتے، تمہیں چائے پلانی نہیں ہمیں آمین نہیں بولتے، وہ گھٹ بیٹھ گئے۔ بولو رضوان 5,000۔ عرفان تاج 5,000۔ عرفان تاج 5,000۔ رضوان خان 5,000۔ 10,000۔ 15,000 اللہ قبول فرمائے۔ اللہ پہلے بھی یہ 5 آیا، پھر اور ایک 10 آ گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی جی ڈاکٹر نواز صاحب جی 10,000۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 10 کی بنیاد پڑ گئی، 15 کی بنیاد بھی پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے